بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابتدائے انسانیت سے لے کر جب سے آدم علیہ السلام آئے اور زمین کے اوپر انسانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، کچھ وقت گزرنے کے بعد انسانوں کو ضرورت محسوس کی گئی کہ کون سا رستہ ان کے لیے اچھا ہے اور کون سا اچھا نہیں ہے۔ اچھا رستہ بتانے کے لیے، درست رستہ بتانے کے لیے اور انسانیت کو راہ ہدایت کی طرف لانے کے لیے اور انسانیت کو رب کائنات کا دیا ہوا رستہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے انسانوں کی راہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ جاری رکھا ہے، اور وہ سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رک گیا، ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت۔ وہ بھی پلٹ کر اوپر اللہ نے اٹھا لیا ہے، پھر دوبارہ اللہ پاک ان کو دنیا میں بھیج دے گا، اور وہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اقتدا کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد اب حضور کے بعد کوئی نبی تو آئیں گے نہیں، تو قیامت تک کیا انسان راہ ہدایت پر رہیں گے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ انسان کو ہمیشہ، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ انسان کو ہمیشہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نئے نئے مسائل جنم لے رہے ہیں، نئی نئی ضروریات پیش آ رہی ہیں، تو ان سارے مسائل سے نپٹنے کے لیے اور ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور نئے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسے انسانیت کو کوئی نہ کوئی رہنما، کوئی لیڈر، کوئی قائد، کوئی مصلح ایسا ہونا چاہیے جو ان کو وقت کی ضرورت کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق راہ ہدایت کی طرف بلا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا، آگے اس ہدایت کو دینے کے لیے اور انسانیت کو اپنی ہدایت انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ ولایت اگرچہ بالکل اس درجے پہ ہدایت تو نہیں ہوتی جس درجے پہ انبیاء کرام ہیں، مگر پھر بھی اللہ رب العزت انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے خاص بندوں کو ہمیشہ پیدا فرماتا رہے گا اور فرماتا رہا ہے، جنہوں نے انسانیت کو جو مشکلات پیش آئیں اور اسلام پر جو زوال آیا اور اسلام کی اقدار، جن اقدار کے اندر کمی آئی اور جن اقدار کو لوگ چھوڑ کے کسی اور طرف چلے گئے، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بھیجا اور توفیق دی اور انہوں نے دوبارہ ان اقدار کو زندہ کیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ امت مسلمہ کو عطا فرما دیا۔ آقا علیہ السلام کی 63 سالہ مبارک زندگی میں اللہ رب العزت کی وحی کا نزول بھی جاری رہا اور حالات و واقعات کے مطابق ہدایت انسانی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جس طرح نبی کوئی نہیں آئے گا، اسی طرح دین بھی کوئی نہیں آئے گا۔ دین اسلام آ چکا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ اسلام دین ہے جس کو ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اب
اللہ رب العزت ہمیشہ دین تو یہی رہے گا اور مسائل دنیا کے اندر نئے نئے پیدا ہوں گے۔ تو اسلام کو کے اندر یہ خصوصیت اللہ نے ڈالی ہے کہ اسلام نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل انسانیت کو درپیش ہوں گے، وہ سارے کے سارے مسائل کا جو بنیادی سٹرکچر ہے ان کو کیسے حل کرنا ہے وہ اللہ پاک نے قرآن و حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے پریویو میں انسانیت کو عطا فرما دیا ہے۔ لیکن اسلام نے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے دیں، مگر بعد میں آنے والے وقتوں میں وہ اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تو ان مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو ان صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجتا ہے کہ وہ اسلام کی پزمردہ ہو جانے والی اقدار کو ہمیشہ از سر نو زندہ فرما دیتے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا بنیادی سٹرکچر دے دیا۔ بعد میں خلفائے راشدین نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ اور بڑی تگ و دو کے ساتھ اور بہت محنت اور جانفشانی کے ساتھ جو نئے مسائل پیش آئے، صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام لوگوں نے جو بھی اس وقت ہر زمانے میں نئے مسائل پیش آئے، بڑی دانش مندی کے ساتھ اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ اور بڑی فہم اور فراست کے ساتھ ان تمام مسائل کو حل کیا۔ جیسے کہ اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سلطنت کے زمانے میں، اپنی خلافت کے زمانے میں ان کا آغاز کیا۔ جیسے کہ مختلف زندگی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو، حکومت کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے شروع کیا، پولیس کا محکمہ، ڈاک کا محکمہ، عدلیہ کا محکمہ، اسی طرح بے شمار چیزیں، خزانے کا کانسیپٹ، بہت ساری بے شمار چیزیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے شروع کی، جو تاجدار کائنات نے اور صدیق اکبر نے ان کو عطا نہیں کیا تھا۔ ان کے بعد عثمان غنی کے زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں اور آگے چلی، اور اسی طرح علی شیر خدا کے زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں آگے چلی۔ اب خلفائے راشدین کا جب زمانہ گزر گیا تو آگے تابعین کا اور تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ جو ہی ان کا زمانہ شروع ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آگے ان سے آگے نئے نئے بے شمار مسائل نے جنم لیا۔ اب اس بے شمار مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک ہستی تو ایسی کامل ترین ہستی نہیں ہو سکتی تھی جو سارے مسائل کے اندر رہنمائی فرماتی، تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو، ایسی شخصیات کو پیدا فرمایا جو مختلف مسائل کو ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ مثلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہم اللہ، آپ نے دیکھا کہ قرآن اور حدیث موجود ہے، مگر بے شمار فقہی مسائل ایسے ہیں جن کا حل ہر شخص اپنی، کوئی قرآن کو زیادہ جانتا ہے، کوئی کم جانتا ہے، کوئی حدیث کو زیادہ جانتا ہے، کوئی کم جانتا ہے، تو ہر کوئی جو نئے نئے مسائل آ رہے ہیں ان کو حل نہیں کر سکتا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ اسلام کے اندر پہلی دفعہ اسلامی قانون اور اسلامی آئین کو ایک مرتب شکل میں عطا فرمایا، اور بعد میں آپ کے جو شاگرد تھے حضرت امام محمد تھے اور حضرت امام احمد تھے، انہوں نے اس کام کو اور زیادہ آگے بڑھایا، اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے طرح ڈال دی کہ کس طرح قوانین کو ثابت کرنا ہے اور کس طرح فقہ کو مرتب کرنا ہے۔ ان سے تھوڑا بہت اختلاف رکھنے والے لوگ بعد میں پیدا ہوئے، تو انہوں نے
اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی فہم و فراست اور اپنی ریسرچ اور تحقیق کے مطابق نئی فقہ کی ابتدا کر دی۔ یہ گویا کہ جس طرح جوں مسائل پیدا ہوتے رہے، اللہ رب العزت اس طرح اپنے بندوں کو پیدا فرماتا رہا۔ اگلی بات میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین حق کی پہچان اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔